تصور کیجئے وہ وقت جب ہندوستان کو برطانیہ حکومت نے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ برٹش کولونیلزم چاروں طرف اب جڑ پکڑ چکی تھی۔ ہندوستانیوں کی اتحاد موتیوں کے مانند بکھر چکے تھے۔ انڈینز وہ آپس میں ڈس یونائٹ ہو چکے تھے۔ ہندوستان کی آزادی محض ایک خواب سا لگتا تھا۔ تو دوستو، ایسے حال میں ایک شخص نے اپنی پوری زندگی لگا دی، قربان کر دی، کھپا دی ہندوستان کی آزادی کے لیے، ایجوکیشنل ریفارم کے لیے، امپاورمنٹ اور سیلف ریلائنس کے لیے۔ تو یہ کہانی ہے نواب وقار الملک صاحب کی، جنہیں تاریخ میں وہ مقام نہیں ملا جو ان کا حق تھا، لیکن ہم انہیں نہیں بھلائے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو بھولنے دیں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم انسپائر کر سکے آپ کو بھی ایک ایسے مہانائک سے ملواتے ہیں جنہیں دنیا نواب وقار الملک کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ فرینڈز، اب تک ہم لوگوں نے ہندوستان کے بڑے سے بڑے جنگجوؤں کی بات کی اور آگے بھی کرتے بھی رہیں گے، لیکن آج ہم جس اسکالر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے زمانے سے کئی گنا آگے کی سوچ رکھنے والے شخصیت ہیں۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے نام پہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بہترین شاندار سا ہال بھی تعمیر کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ فرینڈز، ہندوستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں، ایسے رائٹرس ہیں، ایسے اوریٹرس ہیں جنہوں نے اپنا بڑا یوگدان دیا ہے، تب جا کے بھارت جیسا ملک آزاد ہوا ہے۔ لیکن اس زمانے میں محض یہ خواب لگتا تھا جب چاروں طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی، انگریزی حکومت کی بیڑیاں ہندوستانیوں کو جکڑ رکھا تھا، ان کے دلوں میں ان کا خوف تھا۔ ایسے میں برطانیہ حکومت کو چیلنج کرنا کوئی آسان کھیل نہیں تھا۔ آج بھلے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم یہ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں سوچئے جب چاروں طرف آپ کی اتنی بڑی حکومت ہو جو آپ کو پسند ہی نہ کرتی ہو، اس کے باوجود ان کے خلاف حق بات بلند کرنا کتنا بڑا مجاہدہ۔ تو فرینڈز، آج ہم ایسے شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے اندر علم کا شوق پیدا کرے گی، آپ کے اندر اتحاد کا شوق پیدا کرے گی، آپ کے اندر دوبارہ سے امید جگائے گی کہ کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ انگریزی حکومت کا دور تھا ہندوستان میں۔ انگریزی حکومت پورے زور و شور سے شاشن کر رہی تھی۔ عوام کہیں پہ خوشحال تھی تو کہیں پہ بدحال تھی۔ جو نظارہ تھا وہ آپ بھلی بھانتی جانتے ہیں، کس طریقے سے ہندو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کو کر دیا گیا تھا تاکہ ایک مضبوط طاقت ہندوستان کی وہ بکھر جائے۔ ہندوستان کی آزادی اس وقت صرف ایک خواب ہی لگتا تھا جو شاید پورا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اس وقت کے لوگ کچھ اسی طریقے سے سوچتے تھے، لیکن ایسے میں بھی کچھ مجاہد، کچھ جانباز شخصیت ایسے بھی تھے جو کبھی مایوس نہ ہوئے، جو کبھی نا امید نہیں تھے۔ 24 مارچ 1841 کو مشتاق حسین زبیری کی پیدائش ہوتی ہے، جو آگے چل کر وقار الملک بنتے ہیں۔ یقیناً طور پہ ملک کے یہ وقار تھے۔ اتر پردیش کا ایک شہر میرٹھ، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے اور یقینی طور پہ یہ اپنے زمانے سے کئی گنا آگے کی سوچنے والے شخص تھے۔ بہت ہی لیاقت مند فیملی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، بہت ہی انٹلیکچوئل کلاس تھا، نوابوں کا کلاس تھا۔ ایسے کلاس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کی ذہانت اور ان کی فکر شروع سے ہی قوم و ملت اور دیش اور دنیا کے لیے تھی۔ ہمیشہ سے ہی اس کے متفکر تھے کہ ہندوستانیوں کے پیروں میں جو غلامی کی زنجیر باندھ دی گئی ہے، ان کے نظریات کو جو تنگ کر دیا گیا ہے، ان کے سوچنے کے انداز کو جو کمزور کر دیا گیا ہے، کیسے اس کو مضبوط کیا جائے، کیسے یہ غلامی کی زنجیریں توڑی جائے، کیسے برطانیہ حکومت کا جو خوف ان کے دل میں پیوست ہو گیا ہے اس کو باہر نکالا جائے، اور کیسے ایک بار دوبارہ سے ہندو اور مسلمان جو پہلے بھائی کی طرح رہتے تھے، ایک بار پھر سے وہ بردرہڈ کی محبت، وہ بھائی کی محبت ایک دوسرے کے دلوں میں جگایا جائے۔ ہم اپنے رہنے اور مذہبی تہذیب و تمدن میں مختلف ہو سکتے ہیں، ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت سارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا احترام ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے انسانیت کا پیغام لے کے ضرور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوچ، یہ نظریہ کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کے دو بیٹے کے مانند ہیں، اور اگر ان دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو جائے تو یقینی طور پہ باہری جو طاقتیں ہیں ان کو ہی اس سے فائدہ ہوگا، اور اتحاد میں وہ طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی باہری طاقت بھی کمزور پڑ جاتی ہیں اور خوف کھاتی ہیں۔ زمانے قدیم سے ہی یہی اصول رہا ہے کہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو توڑنا آسان رہتا ہے، لیکن جب ایک لکڑی کا گٹھا ہو، گٹھے کو توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
آج ہم وقار الملک صاحب کی بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک نمایاں کردار ہے جو تاریخ کے پنوں میں کہیں گم نہ ہو جائے، ان کے نام کے اوپر کہیں دھول مٹی نہ جم جائے، دوبارہ سے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتلایا جائے کہ آپ کے آباء اجداد نے کس قدر محنت و مشقت کر کے دیش و دنیا میں وہ نام کمایا ہے اور وہ عزت کمائی تھی جس نے ہندوستان کے مستقبل کو روشن کر دیا اور آنے والی پیڑھی کے لیے ایک کئی راستے کھول دیے۔ وقار الملک صاحب کی جو فیملی تھی وہ شروع سے ہی تعلیم کی پیروکار تھی۔ ایجوکیشن میں مہارت حاصل کرنا ہمیشہ سے ہی اس فیملی کا پہلا نقطہ نظر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم عربک اور فارسی میں حاصل کی، اردو انگلش لینگویج کے اوپر بھی انہوں نے پورا کمانڈ حاصل کیا۔ آج کہنا اور سننا آسان بھی ہے، لیکن اس زمانے میں 19ویں دشک میں یہ خواب سا تھا کہ انگریزی لینگویج کے اوپر بھی پورا کمانڈ ہو، اردو پہ بھی کمانڈ ہو، عربک اور فارسی کے اوپر بھی کمانڈ ہو۔ ان کی ذہانت اور ان کی قابلیت کی وجہ سے ہی ان کو اسکالرشپ بھی ملتا ہے تاکہ یہ پرسو کرے ہائر ایجوکیشن اور بڑی تعلیم بھی بڑے اداروں میں جا کر یہ حاصل کرے۔ آگے چل کر یہ لا کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لا میں مہارت ضرور حاصل کرے۔ لا آپ کو وہ لیگل طاقت دیتا ہے جو قانون کو سمجھنے میں، قانون کو سمجھ کر زندگی گزارنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے بھی لا کی پڑھائی کی جس کی وجہ سے اسلامک جورسپروڈنس اور ویسٹرن لیگل سسٹم دونوں کا کمپیریزن، دونوں کا مناظرہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اب یہ سمجھ چکے تھے کہ شریعت کن بات کا حکم کرتی ہے اور ویسٹرن لیگل سسٹم کس بات کی اجازت دیتی ہے۔ دونوں کی کمپلیکسٹیز کو یہ اچھی طرح سے سمجھنے لگے تھے اور یہی وجہ تھا کہ اب برطانیہ حکومت کی جو پالیسیز تھی، جو کولونیل ان کی جو لیگیسی تھی، جو ان کا اسٹائل تھا، رول آف گورننس تھا، اس کو سمجھنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا تھا۔ آج بھی فرینڈز جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے لا پڑھا ہے، سمجھا ہے، یا جو بیرسٹر ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، وہ لوگ بہت ہی اچھے سے ہندوستان کے قوانین کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا پورا اپیوگ کرتے ہیں، اس کا پورا استعمال کرتے ہیں۔ ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قانون موجود ہے آپ کی حفاظت کے لیے، لہٰذا وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور قانون کی عزت کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ قانون کا استعمال کر کے اپنا اور دوسرے کے حق اور حقوق کی بات ضرور کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی فرینڈز، بھلے ہی آپ کا انٹرسٹ کسی بھی پروفیشن میں ہو، قانون کو ضرور پڑھیے، لا کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ اپنے رائٹس کو، اپنے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو، فنڈامنٹل رائٹس کو، اس کے علاوہ جو بھی حقوق، سول اور پولیٹیکل رائٹس آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ جان سکے، اور پھر ایسے حال میں کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکسپلائٹیشن انہی کا ہوتا ہے جو قانون کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، لہٰذا وہ ڈر کے رہتے ہیں۔ نالج وہ طاقت ہے جو آپ کو مضبوط بناتی ہے، جو آپ کو ہمت دیتی ہے، جو آپ کو قوت بخشتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی، بلکہ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو مصیبتوں سے لڑنے کا حوصلہ ملے گا، طاقت ملے گا، قوت ملے گا، ہمت ملے گا۔ وقار الملک صاحب ایک پبلک فگر تھے، اس کے باوجود فیملی لائف بھی ان کی بہت ہی اسٹرانگ رہی ہے فرینڈز۔ گھر کے معاملات میں بھی یہ پورا حق ادا کرتے تھے، جو حق ایک باپ کا، ایک بیٹے کا، ایک شوہر کا ہونا چاہیے، وہ سارے حق و حقوق میں بھی یہ اول تھے۔ یہ مانتے تھے اس بات پہ کہ جب ہماری فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تبھی جا کے ہماری کمیونٹی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی، اور جب ہماری کمیونٹی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تبھی جا کے نیشن ہوڈ کا جو کانسیپٹ ہے، جو نیشنل بانڈنگ ہے، وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، اور جب نیشنل بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تبھی جا کے ہمارا ملک اسٹرانگ بنے گا۔ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے وقار الملک صاحب کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے علی گڑھ موومنٹ، جس میں سر سید احمد خان جو پائونیئر آف علی گڑھ موومنٹ ہے، ان کے شانہ بشانہ، ان کے قدم سے قدم ملا کے یہ آگے بڑھتے ہیں اور اس موومنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے پرزور کوشش کرتے ہیں، پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی انہوں نے صرف کر دی کیسے اس کے اندر ایجوکیشن ریفارم لایا جائے۔ یہی نہیں فرینڈز، یہ جو ہے فاؤنڈنگ ممبر بھی رہ چکے ہیں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے، جو آگے چل کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا، اور الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک نمایاں کردار رکھتا ہے۔ وہاں کے طلبہ، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ٹیچرز وغیرہ سب لوگ ہی بہت ہی زبردست انٹلیکٹ کا مظاہرہ وقتاً بوقتاً کرتے ہی رہتے ہیں۔
اگر آپ کو کبھی موقع ملے فرینڈس تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ضرور جائیے, گھومیے. یقین مانیے فرینڈس, آپ کو کہیں بھی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے وہ کم نہیں لگے گا. وہاں جا کے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ ہندوستان کا پری انڈیپینڈنٹ ایرا کا بنا ہوا یونیورسٹی ہے. آپ کو لگے گا کہ یہ ماڈرن ایڈوانس زمانے کا بنا ہوا زبردست کالج ہے, زبردست یونیورسٹی ہے, جس میں دیش اور ودیش کے لڑکے کمپیٹ کر کے اور فخر کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. بعد میں جب یہ سیکریٹری بنتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے, تب جو ہے قوم و ملت کا نظریہ کو پولیٹیکل ایک سیاسی زبان دینے میں یہ کامیاب رہتے ہیں. جو مین مقصد تھا ان کے رائٹنگز اور اسپیچ سے آپ سمجھ سکتے ہیں, وہ یہی تھا کہ جو مارجنلائزڈ سیکشن آف دا سوسائٹی ہے, جو کمزور مائنورٹیز ہے, ان کی آواز کو دبا نہ دیا جائے, ان کی آواز کو کچل نہ دیا جائے, بلکہ ان کو بھی وہی احترام عزت ملنی چاہیے جو باقی سب کے پاس ہے. ان کی اسپیچز سے, ان کی رائٹنگ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کا جو مین فوکس وہ یہی تھا کہ تعلیم کے ذریعے سے آپ خود کو سیلف ریلائنس بنا سکتے ہیں, خود مختار بنا سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم وہ کنجی ہے جس میں کامیابی چھپی ہوئی ہے. یقینی طور پہ یہاں تعلیم سے مراد ان کا یہ نہیں تھا فرینڈس کہ آپ کسی ایک شعبے میں گھس جائیں اور بس علاتور اس میں چلتے چلے جائیں, بلکہ تعلیم سے مراد دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہے جو آپ کو کامل انسان بنائیں, جو جس فیلڈ میں بھی ہوں اس فیلڈ میں آپ ایک نمایاں کردار حاصل کر سکیں. اس سے مراد وہ تعلیم تھی. اگر کبھی موقع ملا تو ہم آج کی تعلیم کو پرانے تعلیم سے ضرور کمپیریزن کریں گے, جہاں پہ آج کی تعلیم میں جو کمیاں آ گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے فرینڈس. جس چیز پہ توجہ ہماری ہونی چاہیے اس سے ہٹ کے ہم سوسائٹی میں ایسے نوجوان پیدا کر رہے ہیں جن کے اندر اب بڑوں کا احترام نہ رہا, جس کے اندر اب ماں باپ کی عزت کرنے کا جذبہ نہ رہا, جو قربانی دینا نہیں جانتے ہیں, جو دوسروں کا حق ادا کرنا نہیں جانتے ہیں, بلکہ بہت ہی زیادہ خود غرض, نااہل, بے شرم اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. وہ تعلیم ہی کیا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے, وہ تعلیم ہی کیا جو آپ کو بے شرم بنا دے, وہ تعلیم کیا جو آپ کو اپنی ہی ماں باپ کا احترام کرنا نہ سکھا سکے. خیر, ہم موضوع سے بھٹک نہ جائیں, اس لیے واپس آتے ہیں وقار الملک صاحب کے روشن خیالات سے آپ کو روبرو کراتے ہیں, ان کی زندگی پہ مزید روشنی ڈالتے ہیں. ہندوستان کی جو آزادی کی موومنٹ تھی, جو انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ تھا, اس میں وہ شرکت کرتے ہیں, اور برطانیہ حکومت کی جو کولونیل پالیسیز تھی, جو ریگریسو اپریسو پالیسیز تھی, ڈسکریمنیٹری پالیسیز تھی, اس میں وہ اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو بھی وہ احترام و عزت ملنا چاہیے, وہ موقع ان کو بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ پروگریسو ڈیولپمنٹ ان کے کمیونٹی میں بھی ہو سکے. ان کی محنت آخرکار رنگ لاتی ہے, اور ہندوستانی سیاسی لیول پہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ پولیٹیکل بھی ہمارا ایگزسٹنس ہے, ہم صرف ورکنگ کلاس نہ رہ جائیں, ہم صرف کلچرل ریفارم کے اوپر ہی فوکس نہ کریں, بلکہ پولیٹیکل ایگزسٹنس بھی ہماری ضرورت ہے. سیاست میں بھی ہمارا اپنا مقام ہونا چاہیے, سیاست میں بھی ہمارا اپنا نظریہ ہونا چاہیے. اس طریقے کے خیالات اب ان کے دل و دماغ پہ بھی چھاتے چلے گئے, اور ان کے احترام و عزت کے خاطر ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, علی گڑھ میں اگر آپ جائیں گے تو آج بھی آپ وہاں دیکھیں گے وقار الملک ہال بنایا گیا ہے, جہاں پہ طالبہ جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں. بہترین شاندار نظام وقار الملک ہال میں ہے, جو پیلس نما ہے. دیکھنے میں ہی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کی طرح وہ ہال بہت ہی شاندار, بہت ہی بڑا ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بچوں کی تہذیب, جو واقعی میں ان کو باقی اسٹوڈنٹ سے کافی حد تک نمایاں بنا دیتی ہے. اب میں آپ کے سامنے وقار الملک صاحب کے کچھ کوٹس کو پیش کرتا ہوں تاکہ ان کے نظریہ خیالات سے آپ کو روبرو کرا سکوں. کیا وہ سوچتے تھے, کس طریقے کی ان کی ذہانت تھی, اور کتنی زیادہ وہ فکر مند تھے اس قوم و ملت کے لیے, اپنے ملک اور وطن. نمبر فرسٹ, ایجوکیشن از the light that dispels the darkness of ignorance. تعلیم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیر کو دور کر دیتی ہے. نمبر ٹو, that learns together grows together. ایک کمیونٹی جو ایک ساتھ پڑھتی ہے وہ ایک ساتھ گرو بھی کرتی ہے. نمبر 3, freedom is not just political, it begins with self awareness and knowledge. آزادی صرف سیاست نہیں ہے, یہ شروعات ہوتا ہے خود کو پہچاننے سے اور تعلیم کی طرف دوڑنے سے. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں فرینڈز اہمیت تعلیم کی اور اتحاد کی, کہ اگر یہ دونوں چیز آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو زمانے میں کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اور جو ہندوستان کی پلورلسٹک سوسائٹی ہے اس میں بھی تعلیم یافتہ لوگوں کا رول جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے ان لوگوں کے بنسبت
جو تعلیم سے بہت ہی زیادہ دور ہیں اور اکثر اندھیری کی راہ میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاک کرتے پھرتے ہیں۔ تو فرینڈس آج کے لیے بس اتنا، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔